پاکستان میں ایک شخصیت کے بارے میں ایک ایسی خبر زیر گردش ہے جس نے اسٹیٹ آف ہرمز کو بھی بھلا دیا، جس نے ٹرمپ کے دورہ چین کو بھی پس پشت ڈال دیا، جس نے ایران جنگ پر بھی بحث ختم کر دی، اور وہ ہے انمول عرف پنکی، جو کوکین کی سمگلنگ میں ملوث ہے اور اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس قسم کی اکثر خبریں آتی ہیں تو ریڈی والا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں تے چھوٹی جانا ہے۔ یعنی ہم عام طور پر ان خبروں کو بڑا ہی نارمل لیتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ہماری پراسیکیوشن ایسی ہے کہ اس طرح کے ملزم اکثر بچ نکلتے ہیں۔ اور یہ عام آدمی کی بھی یہی رائے ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ پکڑا جاتا ہے تو فوری یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو نکل ہی جائے گا، بچ ہی جائے گا۔ ہاں، ہم بھی کسی حد تک اسی بات پر یقین کر لیں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نکل ہی جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اس پنکی کی خبر کی وجہ سے بڑے بڑے آپ کے جو زیر بحث سوال تھے وہ پس پش چلے گئے اور آپ ایک نئی بحث میں پڑ گئے جس کا کوئی والیوم ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے، اس پر بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پنکی نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں پنکیاں، ہزاروں پنکے تعلیمی اداروں میں بھی ایکٹیو ہیں، شہروں میں ایکٹیو ہیں، دیہاتوں میں ایکٹیو ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو نشہ ہے، یہ جو ڈرگز ہیں، یہ اس طرح سرایت کر چکی ہیں کہ ہر گلی میں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو پینے والا ملے گا۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس لیتا ہے، کوئی کوکین لیتا ہے، کوئی آئس لیتا ہے، ہر جگہ یہ چلتا ہے۔ اور گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے۔ کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، اس کا بھی پتا ہے، کوئی پیتا ہے تو اس کا بھی پتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہماری کئی نسلیں برباد کر دی ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بڑی تیزی سے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس ناسور سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ پولیس بھی اس پر بڑی ایکٹیو ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی بڑی ایکٹیو ہے، پنجاب نے اپنی اس پر ایک فورس بنا دی ہے، لیکن اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں، وہ ہے آپ کے معاشرے میں ڈیمانڈ اور اس کی سپلائی چین، کہ آپ کے معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ رہی ہے۔ یعنی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی بھی ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی گیپ بھی نہیں ہے، جتنی چاہیے اتنی ہی اویلیبل ہے۔ اور اس پر پولیس کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں پرچے دیتی ہے، ہزاروں لوگ سال میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور وہی لوگ جب باہر آتے ہیں دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نیٹ ورک اور یہ بزنس اتنا آسان ہے کہ جتنی مرضی لے لیں، جتنی مرضی بیچ دیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا ناسور پیدا ہو چکا ہے، بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو ختم کرنا ہے تو پورے معاشرے کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کے آس پاس کوئی پنکی ہے، کوئی پنکا ہے، تو اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیتا ہے، کوئی پلاتا ہے، تو اس کو بھی پکڑوا دیں۔ کبھی اپنے بھائی کے بارے میں نہ سوچیں، کبھی اپنے والد کے بارے میں نہ سوچیں، اور کبھی اپنے بیٹے کا خیال نہ کریں۔ آپ صرف اس بات کا خیال کریں کہ اگر آج آپ کے گھر میں ایک فرد پیتا ہے یا پلاتا ہے تو کل آپ کے خاندان میں 4 افراد ایسے پیدا ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ بہتر ہو کہ اسی ایک بندے کو پکڑوا دیا جائے، اسی ایک بندے کو سزا دلوا دی جائے، تاکہ جہاں ایک پنکی ہے وہاں 4 نہ پیدا ہو سکیں۔ ہمارے اچھے بھلے گبرو نوجوان، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں جو کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے لکھنا ہے، انہوں نے اچھا فیوچر بنانا ہے، لیکن جب وہ اس ناسور میں پڑ جائیں تو ان کی زندگیاں بھی تباہ، ان کے فیوچر بھی تباہ، ان کے خاندان کی بھی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں ادارے کام کرتے ہیں وہاں ہم بھی مل کر کام کریں، اور اداروں کے اہلکاروں سے، ان کے افسران سے بھی گزارش ہے کہ خدارا کہ اس طرح کے معاملات میں زیرو ٹالرنس رکھیں، زیرو کرپشن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کوئی بندہ آپ کو بتائے، کوئی انفارم کرے کہ ہمارے ہاں یہ بندہ پیتا ہے یا بیچتا ہے، تو وہ بندہ پیسے دے کر گھر چلا جائے اور اس بندے کی جان بھی خطرے میں رہے جس نے وہ بتایا تھا۔ اور ایسا ہو بھی سکتا ہے جس وجہ سے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرے سے یہ ناسور ختم ہو جائے، لیکن ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک عدم اعتماد ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا رول نہیں پلے کرتے۔ تو اس لیے سوسائٹی میں جتنے بھی فیکشنز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہیں، چاہے وہ عوام ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، تو ان سب کو مل کر ایک ایسا کام کرنا ہے جس سے یہ والا ناسور ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے۔